اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس پیسے کے اگینسٹ آپ کو عزت بھی مل رہی ہے چاہے وہ مصنوعی ہے. اچھا اب جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ پہ مطلب اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے، لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا یار اب پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ صحیح طریقے سے کمائیں یا غلط طریقے سے کمائیں، یہ دنیاوی مصنوعی جو عزت ہے اسے حاصل کرنا ہے. تو ایسے جو کمزور لوگ ہیں یا کسی کے اگر ذہن میں ایسی سوچ آ جاتی ہے جناب تو اس کو اوور کم کیسے کیا جائے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا سوال، پریکٹیکل کویشچن ہے سر یہ. اچھا سر دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ رسپیکٹ نہیں ہے. اگر کسی نے ٹپ لینی ہے آپ سے، روز بار بار سر آپ کو کر رہا ہے، یہ رسپیکٹ نہیں ہے. اصل میں اندر سے وہ گالیاں نکال رہا ہے کہ دیندہ نہیں پیا، وہ حیاداری ہے. ہماری 90% جسے ہم رسپیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حیاداری ہوتی ہے. وہ جو تھوڑی سی پیچھے بچتی ہے رسپیکٹ، اس کو ارن کرنا پڑتا ہے، اور اس کا تعلق مٹیریل چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ میں سے عیدی صاحب کی گاڑی کون سی تھی اور ان کا گھر کتنے سائز کا تھا کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن رسپیکٹ میں اجتماعی طور پہ کہوں گا پوری قوم ہی کرتی ہے. ماں سوائے کچھ لوگوں نے فتوے لگائے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. جناب بینک بیلنس کتنا تھا، چیزیں کتنی تھی، پتہ نہیں کتنی تھی، لیکن ان کا ہیرو ہونا، فادر آف نیشن ہونا ایڈمٹ کرتے ہیں. رسپیکٹ سر ارن کرنے والی چیز ہے، اور رسپیکٹ کی ارننگ کا سائن کیا ہے سر؟ یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. اس کا سائن یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ سمجھ رہے تھے عزت، اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی عزت ہو آپ. میں مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی میں تھے یا سائیکل پہ ہیں، اگر آپ کی عزت برابر ہے نا تو سر اس کا مطلب ہے کہ عزت جو ہے وہ گاڑی اور سائیکل کی نہیں ہوتی. یہ سعدی شرازی کا بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے واقعہ کوٹ کیا ہوا کہ کسی مجلس میں گئے تو لباس پرانا تھا، انہوں نے نکال دیا، انٹری نہیں ہونے دیا. وہ دوبارہ گئے زرق برق والا لباس پہن کے، ان کا آؤ جی کھانا کھاؤ. تو کھانا سرو، انہوں نے کیا کیا، یہ اپنا ایک کھول کے نا یہ کف کھولے اور اس کو بھگونا شروع کیا شوربے میں. تو لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رسپیکٹ اس لباس کی ہے، میری تو نہیں ہے. تو سر میں سمجھتا ہوں بدقسمت وہ ہے جس کی اشیاء اور اختیار اور طاقت کی وجہ سے عزت ہے. ہمارے آج کل جو کا ماحول ہے وہ تو انہی چیزوں پر بیس کرتا ہے. آپ نہ چلے نا سر، اس وہ لازم تو نہیں ہے سر کفر ہو. اگر ہمارا تو ایمان اپنا ہونا چاہیے سر. آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا وہ ہے سطحی سارا، جسے آپ نے جھوٹی عزت کہا ہے، وہ رسپیکٹ تو نہیں ہے، لحاظ داری ہے. مثلا سر آپ جاتے ہیں فرض کیجئے میکڈونلڈ پہ، اور وہاں پر ہماری کو بہن آرڈر ٹیک کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے سر حکم کیجئے. اصل میں اب سر سر کوئی نہیں ہے اس کا مینر، اس کا وہ حیاداری، اس نے وہ سیل کرنی ہے تو اس لیے کہہ رہی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے ہمیں کو سر کا خطاب انگریزوں کی طرف سے ملا ہوا ہے تو کہہ رہی ہے. وہ اس کی مجبوری ہے، وہ کر رہی ہے. اس طرح بڑے لوگ جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ تو کھڑے ہیں، ہارن کریں گے تو وہ آ جائیں گے اسی وقت. وہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ وہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس ٹریک پہ نہ چلیں کیونکہ اس کی لائف کوئی نہیں ہے سر. وہ رسپیکٹ نہیں ہے، وہ ایک حیاداری ہے. ہم اپنے رستے میں دیکھیں بڑے لوگوں کی حیاداری میں عزت کرتے ہیں، اصل میں عزت نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ جس کی ہم ایک بات یاد رکھیے گا، جس کی عزت ہم ریئلی کرتے ہیں نا، جس نے ارن کی ہوتی ہے، اس کی عزت اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی. اس کے لائف سپین تک نہیں ہوتی، اس نے ارن کی ہوتی کسی کام کی وجہ سے، کسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے. تو سوسائٹی کے تو بے شمار ایسے نارمز ہیں جن کو ہمیں کہنا چاہیے صحیح نہیں ہے، غلط ہے سر. مثلا سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ مٹیریلسٹک ہوئی ہے، سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ سطحی سکسیس کو ماننے لگ پڑی، سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ سوڈو ہیں لوگ، سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مٹیریلسٹک اور ٹینجیبل چیزوں کو ماننے لگ پڑی. تو آپ تو نہ مانیں سر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سر. میں بڑے ایسے دوست ہیں بیوروکریٹس ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ جو سارے سر کر رہے ہیں نا یہ سیٹ تک ہی ہے. میں جوڈیشری ساری پڑھا کے دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کیا کبھی ہوا ہے کہ تمہاری پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے اور پرانا جو ہے وہ نائب کوٹ جو ہے وہ کیک لے کر آ جائے، سر میرا دل کر رہا تھا ملنے آ گیا ہوں. نیور نیور. اگر ہوتا ہے تو وہ آپ نے عزت کمائی ہوتی ہے تو ہوتا ہے، ادروائز اگلا شکر کرتا ہے سیٹ سے آپ ہٹ گئے، اگلے کو یاد بھی نہیں رہتا. سر یہ بڑے بڑے ادارے، ان کے ڈی جیز، ان کے ہیڈز، ان کے چیئرمین گریڈ 22 پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، خدا کی قسم واپس اس دروازے پہ ہارن دے دروازہ نہیں کھلتا. آنکھوں سے دیکھا میں نے، جاتے نہیں ہیں. کئیوں سے میں نے کہا جی واپس کیوں نہیں جاتے؟ کہتے جائیں گے، ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں. کیونکہ وہ جو رسپیکٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ اصل میں نہیں تھی، وہ سیٹ کی رسپیکٹ تھی، بندے کی نہیں تھی. تو آپ کو بڑی بڑی سیٹوں پہ بونے ملیں گے اور بڑے بڑے عام سے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی رسپیکٹ اور ان کی حیاداری ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ارن کرنی چاہیے. ایک اچھے ٹرینر کو، ایک اچھے استاد کو، ایک ریئل کوچ کو ارن کرنی چاہیے.
اگر وہ ارن کرے تو یہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اسٹیو جابز ٹی شرٹ پہن کے آ رہا تھا, تقریر کرتا تھا. یہ فیس بک کا مالک جو ہے اس کا سمبول ہی وہ ٹی شرٹ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو. وہ اس سے اوپر نکل گیا نا سر, اس سے اوپر نکل گیا سر, میٹر ہی نہیں کر رہی سر. وہ چند دن پہلے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اشفاق صاحب کی, وہ انٹرویو لے رہا ہے سہیل بڑائچ, تو انہوں نے کہا جی اشفاق صاحب کی گاڑی تو بڑی, تو انہوں نے کہا جی میں تو اسی میں خوش ہوں, راضی ہوں, اس میں الحمدللہ چلتی ہے, سارا کچھ ہے. تو اشفاق صاحب کی وجہ شہرت گاڑی نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ ایک ڈرامہ ہوتا تھا اس میں, مطلب وہ میرے فیصل صاحب کے زمانے کا ڈرامہ تو ہے ہی میرا خیال ہے, اس میں ہوتا تھا آخر کیوں, مستانہ تھا وہ, اس کا نام پتہ نہیں, وہ ڈرامے میں بار بار کہتا آخر کیوں, آخر کیوں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک کریکٹر تھا بی ٹی وی پہ. اس میں ایک سین بڑا مزیدار تھا. وہ نا کہیں بیچارہ ملنگ وہ جو ہے نا وہ پھر رہا ہوتا ہے جناب باغ میں, تو نئے نا اس زمانے میں پاکٹل کے فون آئے تھے, اتنے بڑے وہ موٹرولا سیٹ, اتنے اٹ سیٹ جسے کہتے. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ایسے ایسے کر کے پھر رہا ہوتا ہے چودھری بن کے, اور ایسے ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو رک کے کہنا ہے تو گڈی بھی نال لے آنی سی اتنے, سر تے چک کے گھر بھی لے آنا سی. آخر کیوں, تو کیوں دنیا میں دسنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کا نام عزت ہے. یہ پرابلم ہے سر. بعض بندے ساتھ دو بندے نہ چلیں ان کو اپنی عزت کم محسوس ہوتی ہے. یہ ٹریجڈی آف لائف ہے سر. اس بندے کی ہمدردی کرنی چاہیے کہ تم اتنے بونے ہو کہ تمہیں دو بندے ساتھ چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یا بندہ اتنا بونا ہے کہ وہ اپنی گاڑی اگر وہ نہ ہو تو وہ نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو سر یہ سارے کے سارے کمپلیکس ہیں اپنے اندر کے, ان سے نکل جانا چاہیے. میں پھر کہوں گا فائٹ ود یور سیلف, ڈیم کیئر اباؤٹ. دنیا کے سٹینڈرڈز کے کوڑے میں پھینکے سر, نئے سٹینڈرڈز بنائے آپ کے, میں نے ان کے ساتھ جینا ہے. اور کبھی کبھی ویسے میں گاڑیوں والوں کو تو ضرور مشورہ دوں گا, کبھی کبھی لوکل پہ بھی سفر کیا کریں. ریئلی آپ کو پھر یاد رہتا ہے کہ یار یہ 47 نمبر تھے میں کس طرح جانا تھا. آپ کو یاد رہتا ہے میں نے کہاں کہاں سے زندگی شروع کی ہے, اور یہ اب پسینے کی مجھے بڑی بدبو آ رہی کسی کی, تو اس زمانے میں کیسے برداشت کرتا تھا. وہ کیسے کنگڑ کے میں بیٹھا ہوتا تھا ویگن میں, ایسے کر کے کنگڑ کی ہوتا ہے نا جی, ایسے بالکل بندہ کتنی مشکل سے ہم نے لائف گزاری ہوئی. تو یہ جو ہماری غلط فہمی ہے یہ دور ہونی چاہیے. یہ اللہ کا سر کرم ہم پہ ہوا ہے. آپ دیکھیں صحت مند اچھے خاصے لوگ, ان کے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے سیل فون میں نمبر سیو ہیں, بندے نہیں رہے اس کووڈ میں, اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کا کیا کمال ہے زندہ, آپ چلتے پھرتے چل رہے ہیں, آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو اللہ کو پیارے ہو گئے. ینگ لوگ, کورونا ہوا ہے جی, کسی کو ڈینگی ہوا ہے, کسی کو کوئی چیلنج ہوا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بندہ چلا گیا. یا کئی لوگ ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں. تو بندہ کبھی نہ بھولے کہ میری اوقات کیا ہے, اور رسپیکٹ کو ارن کرے سر, اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے کنٹریبیوشن سے, اپنے کام سے, گراؤنڈ ریالٹیز پہ, کہ یار یہ میری ارننگ ہے. یہ مجبوری نہیں ہے لوگوں کی کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, یہ دل سے اٹھ کے کھڑے ہوں. اور جی